سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، روحانی طلبہ جماعت کے آفیشیل پلیٹ فارم کے تھرو یہ لائیو نشریات رمضان مہربان آپ سب سماعت کر رہے ہیں. رمضان مبارک کی بہاریں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. آج کی یہ پہلی نشست جس میں آپ بہت ہی پیارے گفتگو کرنے والے جناب پروفیسر محمد صدیق صاحب کو بھی سماعت کریں گے اور بہت اچھا ٹاپک پہ گفتگو کریں گے. اور انہی اشعار کے ساتھ جناب عبدالحنان صاحب کو میں خدا کے کلام پاک کی تلاوت کرنے کے لیے دعوت دوں گا. جس کے ذکر سے کھلتے ہیں لب پر پھول، جس کے ذکر سے کھلتے ہیں لب پر پھول، اسی کے کلام سے اس نشست کا آغاز کرتے ہیں. جناب عبدالحنان طاہری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ تھے حافظ عبدالحنان طاہری صاحب جو خدا کے کلام پاک سے اس لائیو نشریات کا آغاز کر رہے تھے. اللہ رب العزت آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. جس کے ذکر سے لب پر کھلتے ہیں ہر لب پر پھول، جس کے ذکر سے کھلتے ہیں ہر لب پر پھول، اسی کے کلام پاک سے جناب عبدالحنان صاحب نے اس نشریات کا آغاز کیا. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا حبیب اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ دست میں گلہ عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں جناب عبدالحنان صاحب سے گزارش کروں گا کہ گلہ عقیدت کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا.
گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اور چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ تھے جناب عبدالحنان صاحب جو حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہ عقیدت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. آج کا سوال میں آپ احباب سے کرتا چلوں، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ صحیح جواب دینے والے کو روحانی طلبہ جماعت کی پلیٹ فارم کے ذریعے گفٹ ہیمپر دیا جائے گا، اور جو لوگ لائیو کمنٹس کر رہے ہیں، لائیو دیکھ رہے ہیں، سب سے زیادہ لائیو دیکھنے والے ڈسٹرکٹس کو بھی روحانی طلبہ جماعت کی جانب سے گفٹ دیا جائے گا. تو میں سوال دہراتا چلوں، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ نجم، اے بی سورہ کہف، سی سورہ بقرہ، اور ڈی سورہ کوثر. اس میں سے صحیح جواب دینے والے کو روحانی طلبہ جماعت کی جانب سے انعام دیا جائے گا. اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی جن کا لیکچر ہے اور بہت اچھے موضوع پہ جنہوں نے گفتگو کرنی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم اپنی زندگی کیسے بدلیں، تو بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. اور ہمارے آج کے مہمان خصوصی روحانی طلبہ جماعت پاکستان کے صدر پروفیسر جناب محمد صدیق طاہری صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. انہوں نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمیں ٹائم دیا اور آج کے اس بہترین موضوع پہ جو کہ ہمیں رمضان مبارک کی جہاں تک برکتیں سعادتیں ہیں اس میں اپنی زندگی کو ہم کیسے بدلیں گے، اس موضوع پہ وہ گفتگو کریں گے. سائیں قبلہ کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟
جی الحمدللہ، اللہ کرم، ماشاء اللہ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ کوئٹہ کا موسم بہت اچھا ہے. جی ہاں، اچھا بھی ہے اور ٹھنڈا بھی ہے. جی چلیں ماشاء، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آج جیسا کہ موضوع تھا ہمارا کہ رمضان کے مہینے میں ہم اپنی کیسے زندگی بدل سکتے ہیں، مطلب کس طرح یعنی کہ ہم اپنی لائف کو، پیٹرن کو، اور جو انسان جو ہے سیلف امپرومنٹ کیسے لا سکتا ہے. تو آپ ہمارے ناظرین دیکھنے والوں کو بتائیں. میرا سوال بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس کا آغاز میں پتہ چلے کہ سیلف امپرومنٹ ہم کیسے لے کر آئیں اپنی زندگی میں. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو RTJ میڈیا ٹیم اور وحدۃ طلبہ جماعت کے تمام دوست، آرگنائزرز اور تمام احباب جو اس لائیو ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، تمام کو مبارکباد، خراج تحسین کہ الحمدللہ وحدۃ طلبہ جماعت ہر سال کی طرح اس سال اس پروگرام کو لے کر چل رہی ہے. اور وہ تمام دوست بالخصوص جو اس کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، ان تمام کو خراج تحسین. کیونکہ فرنٹ پہ عموماً کم لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، بیک اینڈ پہ اصل جو دوست ہوتے ہیں کام کرنے والے وہ بیک اینڈ پہ ہوتے ہیں، بیک اینڈ پہ رہ کر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اصل خراج تحسین کی وہ مستحق ہیں. تو آج کے پروگرام کے حوالے سے، جس طرح کا آج کا موضوع ہے، اور اس میں بالخصوص اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے حوالے سے، تبدیلی لانے کے حوالے سے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو آپ جانتے ہیں کہ ہر سال ہم گناہگاروں کو نصیب ہوتا ہے. اور اس مہینے میں ہمیں ایک ٹریننگ سیشن کے طور پر ایک ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے. اور یہی وہ لمحات ہوتے ہیں، یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جس دوران انسان اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے. آپ جیسے دیکھیں کوئی بھی چیز ہو کہ جب وہ پروسیس سے گزر رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس کو مولڈ کرنے کا، چینج کرنے کا، اس کو کسی بھی شیپ میں ڈالنے کا ایک آسان موقع ہوتا ہے. اب لوہے کو دیکھ لیں، جب اس کو تپایا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے اور اس قدر وہ لال ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو کسی بھی شیپ میں ڈالا جا سکتا ہے. اور اسی طرح سے ہم اور مٹیریل جو کنسٹرکشن ہو، دیگر چیزیں ہوں، تو جس وقت وہ پروسیس میں ہوتا ہے تو اس کو آپ جس شیپ میں ڈالنا چاہیں تو اس کو ڈالا جا سکتا ہے. تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو ہمیں نصیب ہوا ہے، تو اس مہینے کا بھی اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں جو ہمیں ایک آزمائش سے، ایک تکلیف سے، ایک ایسی چیز سے گزارا جا رہا ہوتا ہے کہ جو بظاہر کھانا پینا حلال چیزوں کا ہمارے لیے حلال ہوتا ہے، لیکن ان حلال چیزوں سے بھی ہمیں رکنے کی تلقین ہوتی ہے، اور ہم اس میں رکتے ہیں اور اپنے اوپر ہم ایک طرح سے جبر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس اسٹیٹ میں لے آتے ہیں، اس پوزیشن میں لے آتے ہیں کہ جس میں ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں. کیونکہ سب سے پہلے تبدیلی کے لیے سب سے پہلے تو اس چیز کا جاننا ضروری ہے کہ ہمیں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص خود کو مکمل سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی تبدیلی کی یا کسی بہتری کی یا کسی امپرومنٹ کی ضرورت نہیں، وہ ہر حوالے سے پرفیکٹ ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کئی چیزوں کے حوالے سے ہمیں خود کو اپ گریڈ کرنے کی، اپنے اندر تبدیلی لانے کی، بہتری کا جو سفر ہے اس کو جاری رکھنے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو اس میں ہمیں اپنے ذہن کو، اپنی نیت کو، ارادے کو، سوچ کے اندر ہمیں تبدیلی لانی ہوتی ہے کہ ہم اگر تو چاہیں اس ماہ مبارک کو ویسے ہی رسماً ہم گزار دیں کہ بس سحری کر لی اور اس کے بعد آرام کر لیا، تھوڑا کام کر لیا، پھر پورا دن گزر گیا موبائل چلاتے چلاتے، اور پھر افطاری کر لی، اور افطاری میں بھی پھر جتنا ہمارا بس چلتا ہے، جتنی گنجائش ہوتی ہے اس سے بڑھ کر ہم تبازمائی کرتے ہیں اور تباہی بھی کرتے ہیں جو بھی دسترخوان پر چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور اس کے بعد بھی ہماری روٹین ایسی ہوتی ہے. تو ایسے بھی ہم گزار سکتے ہیں اور عموماً ایسے ہی اس کو گزارتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو ذہنی اور فکری طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس مہینے میں ہم نے صرف ان چیزوں کو، اس روٹین کو ہی نہیں لے کے چلنا، بلکہ اس کے اندر ہم نے کوئی تبدیلی بھی اپنے اندر لانی ہے، تو سب سے پہلے تو اپنے ذہنی طور پر ذہنی ہم آہنگی ہمارے ذہن اور فکر میں ہونی چاہیے کہ کچھ تبدیلی ہم نے کرنی ہے. تو پہلے تو ہم خود کو تیار کریں. پہلا پوائنٹ جو ڈسکس ہوا کہ پہلے تو ہم ضرورت محسوس کریں کہ ہمیں ضرورت ہے کئی چیزوں کو امپروو کرنے کی، اور پھر ذہنی طور پہ ہم خود کو تیار کریں کہ ہم نے خود کو تبدیل کرنا ہے، اور پختہ ارادہ کریں کہ کن چیزوں کے حوالے سے ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. اب اس میں بنیادی طور پر انسان کے ساتھ جو چیزیں ہیں، جو انسان کی لائف جو ہم گزارتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری بنیادی چیزیں. سب سے پہلے انسان کی صحت ہے. صحت سب سے مقدم چیز ہے، کیونکہ کہتے ہیں تندرستی ہزار نعمت ہے. جب تک صحت ہے تو ہر نعمت لگتی ہے، اور جب صحت نہ ہو تو ہزاروں نعمتیں بھی موجود ہوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. تو ہماری جسمانی صحت ہے، پھر ہماری ذہنی صحت ہے، اسی طرح سے پھر ہماری روحانی صحت ہے کہ رمضان المبارک کا خاص طور پر مہینہ جو ہے
ہماری روحانی صحت کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ اگر ہم اس زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں یہاں پر اپنی معاش کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی معاشی صحت کے حوالے سے بھی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمیں معاشرتی جو ہماری صحت ہے یا معاشرتی جو معاملات ہیں، فیملی لائف سے لے کر ارد گرد کے تمام معاملات، ان کیٹیگریز میں ہمیں خود کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے اور ہمیں کہاں امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ کہ ہم نے ضرورت محسوس کرنی ہے خود کو تبدیل کرنے کی، اہمیت، اور پھر اس کے لیے ذہنی طور پر خود کو تیار کرنا ہے۔ جی صحیح، ماشاء اللہ، بہت اچھی آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں اس بابرکت مہینے میں اپنے وقت کو کس طرح منظم کیا جائے کہ دینی معلومات کے ساتھ ساتھ ہم عصر حاضر کے علوم میں بھی بہتری لا سکیں اپنے اندر، تو اس حوالے سے بھی آپ ذرا روشنی ڈالیں۔ عثمان صاحب سے آپ منقبت سنیں، پھر انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ چلیں ٹھیک، جناب عثمان عمر صاحب نے ہمیں سیالکوٹ سے جو ہے جوائن کیا ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عثمان عمر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، اللہ کے کرم ہے، آپ سنائیں خیریت سے؟ ماشاءاللہ جی الحمدللہ، کرم مالک کا احسان ہے، اور رمضان مبارک کی بہت بہت مبارکباد ہو آپ کو ایک بار پھر۔ رمضان مہربان بہت شکریہ، خیر مبارک۔ کہتے ہیں، اور جہاں پر ذکر ہو، ذکر مصطفیٰ ہو، پھر اس کے بعد سجن سائیں کا بھی ساتھ ساتھ ذکر ہو، تو حضور سونا سائیں، سجن سائیں کے لگتے جگر کی جو ہے شان میں منقبت کا نظرانہ پیش کیجیے۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ سب سے پہلے دیکھنے اور سننے والوں سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں ہماری روحانی طلبہ جماعت کی جو میڈیا ٹیم ہے۔ یقیناً یہ سب ان کی کوششیں اور کاوشیں ہیں جو ایک محنت، لگن اور ایک جذبے کے ساتھ الحمدللہ اس کام کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ تو عزیز ان سب دوستوں کو ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دارین کی برکتیں نصیب فرمائے، اور مرشد کامل خواجہ خواجگان سیدی و مرشدی حضور سجن سائیں دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ جو ہمیں پکی سچی محبت عطا فرمائے، اور جو ان کا مشن ہے ہمیں اس کو لے کے آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے درود پاک ہم سب مل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کریں گے، نعت کیا اشعار پیش کریں گے، اس کے بعد اپنے میرے پیر و مرشد کی بارگاہ میں منقبت پیش کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف
ہٹانے والے، ان میں حسنین ہے، حیدر بھی ہے، زہرا بھی ہے، ان میں حسنین بھی ہے، حیدر بھی ہے، زہرا بھی ہے، کتنے اطہر ہے محمد کے گھرانے والے، کتنے اطہر ہے محمد کے گھرانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے، نظروں سے پلائی جاتی ہے، عشق دا جام پلاندے نے، عشق دا جام پلاندے نے، سجن سائیں نظر کر کے، عشق دا جام پلاندے نے، عشق دا جام پلاندے نے، سجن سائیں نظر کر کے، لکھاں اجڑے وساندے نے، لکھاں اجڑے وساندے نے، سجن سائیں نظر کر کے، زمانہ چھوڑ دے جس نو او سجن کو جاوے، زمانہ چھوڑ دے جس نو او سجن کو لیا جاوے، او سینے نال لاندے نے، اے سینے نال لاندے نے، سجن سائیں نظر کر کے، لکھاں اجڑے وساندے نے، لکھاں اجڑے وساندے نے، سجن سائیں نظر کر کے، جو بن پڑھیاں پڑھیندا اے، جو بن سکھیاں سکھیندا اے، جو بن پڑھیاں پڑھیندا اے، جو بن سنیا سنیندا اے، سبق انج دا پڑھاندے نے، سبق انج دا پڑھاندے نے، سجن سائیں نظر کر کے، عشق دا جام پلاندے نے، عشق دا جام پلاندے نے، سجن سائیں نظر کر کے،
بڑا اعجاز تک آئے میرے جے کھوٹے سکے آنو، بڑا اعجاز تک آئے میرے جے کھوٹے سکے آنو، کھرا کر کے چلاں دینے، کھرا کر کے چلاں دینے، سجن سائیں نظر کر کے عشق دا جام پلاں دینے، سجن سائیں نظر کر کے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے جناب عثمان عمر طاہری صاحب سیالکوٹ سے، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے مزید آواز میں برکت عطا فرمائے۔ ہم اپنے جو آج کے مہمان خصوصی جن کا اس ٹاپک، بہترین ٹاپک پہ گفتگو کر رہے تھے، رمضان مبارک کے مہینے میں اپنی زندگی کیسے بدلیں، تو جناب صدیق صاحب کی طرف چلتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں اس بابرکت مہینے میں اپنے وقت کو کس طرح منظم کیا جائے کہ دینی معلومات کے ساتھ ساتھ عرص حاضر کے علم میں بھی ہم بہتری کیسے لا سکتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، یہ ماہ مبارک یقیناً ہمیں اپنی روٹین کو بہتر کرنے میں یقیناً بہت زیادہ مدد فراہم کرتا ہے کہ ایک ہماری اٹھنے کی، جاگنے کی، سونے کی ہماری ایک روٹین سیٹ ہوتی ہے، اور ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنے دن کے اوقات کو منظم انداز سے مینج کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اگر ہم تھوڑی سی ایفرٹ کریں، پورا دن ہمیں اس حوالے سے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم صرف دن میں 1 گھنٹہ نکالیں اور اس میں سے آدھا گھنٹہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کو، اس کے سمجھنے کو اور اس کی تفسیر کو سمجھنے کو اگر ہم آدھا گھنٹہ بھی روزانہ دیتے ہیں تو ایک بہت بڑا پورے مہینے میں ہم کام کر سکتے ہیں۔ کئی آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن ختم کرنے کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، تو وہ بھی باعث ثواب ہے یقیناً، لیکن اس سے بہتر ہے کہ اگر ہم تھوڑا پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اپنے آپ کے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں، تو یقیناً زیادہ سود مند ہمارے لیے بن سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آدھا گھنٹہ اگر ہم فجر کے بعد اس کو دے سکتے ہیں، یا جس کی جو روٹین، جس کو جو وقت میسر ہو، تو آدھا گھنٹہ صرف ہم قرآن مجید کو تھوڑا سا پڑھیں، چند آیات کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی تفسیر کو پھر اپنی زندگی کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں، تو یہ بہت بڑی سعادت ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کسی کے پاس مزید وقت ہے تو وہ سیرت طیبہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، کیونکہ آپ ہی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے بنیادی طور پر۔ تو آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق حسنہ اور ان کا مطالعہ کرنا، ان کو سمجھنا اور ان پر پھر عمل پیرا ہونا، یہی کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ تو بنیادی طور پر جو ہم اپنی دینی اخلاقی چیزوں کو بہتر ان 2 چیزوں سے کر سکتے ہیں اور ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر جدید چیزوں کی بات کی جائے تو جیسے بھی بات ہوئی کہ رمضان المبارک میں ٹائم ہم مینج کرتے ہیں، تو کوئی ایک جدید اسکل ہم ضرور سیکھیں، کیونکہ آج کا دور آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے معاملات، مسائل، چیزیں ہیں، تو کوئی نہ کوئی جدید اسکل، کوئی بھی اسکل ہو سکتی ہے۔ کوئی آپ لینگویج سیکھ سکتے ہیں، کوئی انگلش لینگویج سیکھ لیں، عربک لینگویج آپ سیکھ سکتے ہیں، یا جرمن لینگویج سیکھ لیں، کوئی بھی آپ، چائنیز لینگویج کی بہت ضرورت آگے پڑے گی، تو یہ تمام چیزیں بھی ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی اور اسکل سیکھنا چاہیں تو کوئی ایک اسکل، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے دوست اسٹوڈنٹس اکثر بہت ساری چیزوں میں خود کو انرول کر لیتے ہیں، پھر کوئی ایک بھی کام اس میں ہو نہیں پاتا۔ تو اگر کوئی ایک اسکل وہ اپنا ٹارگٹ بنائے، کوئی آن لائن اسکل بھی ہو سکتی ہے، کوئی فزیکل اسکل بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی سیلف گرومنگ کے حوالے سے کوئی چیز ہو سکتی ہے، تو ایک ٹارگٹ اپنا وہ بنا کر ہم ان چیزوں کو بھی حاصل کریں، کیونکہ جدید دور کے تقاضوں کو اگر ہم ابھی سے نہیں سمجھیں گے، ابھی سے سیکھنے کی ہم کوشش نہیں کریں گے، تو پھر ہمارے لیے آگے بہت زیادہ مشکلات ہیں، کیونکہ آج کا دور بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ کا دور ہے، اور فیوچر میں آپ جانتے ہیں کہ AI کی وجہ سے بہت زیادہ تبدیلیاں آ چکی ہیں، مزید آئیں گی، پھر آگے کوانٹم کمپیوٹنگ کا دور آنے والا ہے۔ تو اس طرح سے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آنے والے 10 سالوں میں جن کی ضرورت ہمارے معاشرے کو ہوگی، تو ان چیزوں کو ٹارگٹ کر کے تھوڑا تھوڑا اگر ہم سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یقیناً جہاں ہم اپنے دین سے، اللہ سے اور اس کے رسول سے، قرآن سے، حدیث سے، سیرت سے، جہاں اپنے اخلاق و کردار کو ہم بہتر بنا رہے ہوں گے، وہیں ہم جدید علوم کے ذریعے سے معاشرے میں اپنی مطابقت پیدا کر رہے ہیں۔
صحیح، ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتائیں آج کل اسٹریس کے حوالے سے، جیسے ابھی رمضان المبارک کے پرسکون ماحول کو استعمال کرتے ہوئے ہم ذہنی تناؤ یعنی کہ اسٹریس سے نجات اور نفسیاتی سکون کے لیے کون سی عادت اپنائیں کہ جو ہمارے اسٹریس سے آج کل جو بھی دیکھیں وہ کہتے ہیں یار بڑا میں ذہنی تناؤ میں پھنسا ہوا ہوں، اس حوالے سے بھی ذرا روشنی ڈالیں، ہمارے سننے والوں کو کوئی اچھی پوائنٹس مل سکیں۔ جی جی، یہ مسئلہ تو آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے، مینٹل ہیلتھ کا ایشو۔ تقریباً ہر شخص ہی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پرسنٹیج میں اس کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ایک بہت زیادہ اسٹریس ہمارے پر ہے، اور بہت زیادہ معاملات اس طرح کے ہیں، معاشرتی معاملات، دیگر چیزیں، پھر ہماری ایڈکشنز ہیں بہت ساری، پھر اسکریننگ ہے جو اس چیز کا سبب بنتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں دیکھیں ایک بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں، کیونکہ رمضان المبارک میں روزے کے ذریعے سے آپ دیکھیں ہم تمام جائز چیزوں سے رک جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، خود کو روکتے ہیں۔ تو اسٹریس سے بچنے کا طریقہ وہی ہے جو قرآن نے بتایا، وہ 2 اصول بتائیں کہ جو شخص صبر کر جائے اور پھر معاف کر دے، یہ 2 چیزیں جس شخص کے اندر آ جائیں گی وہ کبھی بھی ذہنی ڈپریشن، ٹینشن کا شکار نہیں ہوگا۔ تو روزہ ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے کہ ہم کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، اسی طرح سے بد کلامی سے، بد نگاہی سے، بری چیزوں سے ہم روکتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں لوگ کہتے ہیں یار میرا روزہ ہے، میں اس موضوع پہ نہیں بات کرنا چاہتا، میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا، میرا روزہ ہے، میں گالم گلوچ نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ روزے میں انسان خود کو روکتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم اگر صبر، لوگوں کی تکالیف، کیونکہ لوگوں کی طرف سے یقیناً ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمیں پریشانیاں، مشکلات، تکالیف لوگوں کی طرف سے آتی ہیں، ہماری فیملی کی طرف سے بھی، رشتہ داروں کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے، کیونکہ ہر چیز ہماری پسند کے مطابق اس دنیا میں نہیں ہو سکتی، ہم جیسا چاہتے ہیں ہر چیز ایسی ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جب اس کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے بہت مشکل کا سبب بنتی ہے۔ تو اس میں ہم نے صبر کرنا ہے، اور صبر کے ساتھ ساتھ معاف کرنا ہے۔ کئی لوگ صبر تو کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم بس صبر کر لیا، لیکن وہ معاف نہیں کرتے، وہ چیز ان کے ذہن میں رہتی ہے کیوں، اور یہی چیز جب ذہن میں جمع ہونا شروع ہو جائیں، بہت ساری نیگیٹو چیزیں اس طرح سے جمع ہونا شروع ہو جائیں، تو یہی ڈپریشن، تناؤ، انزائٹی، ان تمام چیزوں کا سبب یہ بنتی ہے۔ تو اس مہینے میں ہم جہاں پر صبر کرنا سیکھ رہے ہیں وہاں معاف کرنا بھی اگر ہم سیکھ جائیں، اور اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں ہم لگائیں بجائے نیگیٹیو ایکٹیویٹیز یا سوچ بچار کے، اگر پازیٹیو کاموں میں ہم خود کو لگائیں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے ذہنی سکون کا بھی سبب بنے گا، اور ہمارے ان تمام مسائل کے حل کرنے کے لیے ایک ابتدا ہو سکتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ہم خود کو اگر امپروو کرتے جائیں گے تو ان مسائل سے ہم باہر نکل سکتے ہیں۔ جی جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ وقت چونکہ بہت کم ہے، گفتگو اور اہم موضوع پہ ہمارے بات ٹاپک چل رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک اور بھی سوال ہے لیکن وقت نوعیت نہیں دے رہا، اور میں چند لمحات میں یہ ضرور ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اپنے اخلاق، حقوق العباد کی ادائیگی اور دوسروں کی خدمت کے ذریعے ایک بہترین معاشرتی انسان بننے کے لیے رمضان مبارک کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ ہے۔ بالکل، دیکھیں رمضان تو ہے ہی احساس کا نام نا۔ روزہ ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ روزہ ہمیں احساس سکھاتا ہے، ہمدردی سکھاتا ہے، کہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کا احساس ہوتا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو کبھی نہیں کھانا کھاتے ہوں گے۔ تو یہ احساس کا نام ہی روزہ ہے، صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمارے اندر ایک احساس، ہمدردی، ایک محبت، ایک شفقت، اپنے لیے بھی، اپنی ذات کے لیے بھی، پھر اپنے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کے لیے بھی، یہ احساس اگر ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے تو پھر یقیناً جب بھی جس کیپیسٹی میں بھی ہمیں ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہم پھر ان کے ساتھ وہ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھی، اگلا شخص بھی کسی نہ کسی تکلیف سے گزر رہا ہے، اور پھر جو ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اس کی معاونت کر سکتے ہیں، تو ہم اپنے کیپیسٹی میں وہ مدد اور معاونت کرتے ہیں۔ یہ جذبہ ہمارے اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ تو احساس کے ذریعے سے اگر ہم اس روزے کو صرف بھوکے پیاسے رہنے کے بجائے ایک احساس اور سوچ اور فکر میں اپنی اگر ہم تبدیلی لائیں، اور دوسرے انسانوں کو بھی انسان سمجھیں کہ ان کے اندر بھی خامیاں ہو سکتی ہیں، ان کے اندر بھی پریشانیاں، مشکلات ہو سکتی ہیں، تو اگرچہ ہمارے مطابق وہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہماری مدد کی، جہاں ہم جو ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ مدد کریں، تو ہم اپنے آپ سے، اپنی فیملی سے، اپنے دوست احباب سے اس چیز کا شروعات کر سکتے ہیں۔ یقیناً پھر یہ آگے چل کر ایک فلاحی معاشرے کے طرف ایک پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ آپ کو خضری حیاتی عطا فرمائے، شیخ کامل کا منظور نظر بنائے۔ آخری لمحات کی جانب چلتے ہیں، اور آخری لمحات میں اگر عثمان عمر صاحب اگر موجود ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ ضرور منقبت کے چند اشعار اختتام کی طرف، یہ منقبت کے اشعار بھی پڑھتے جائیں اور پھر ہم اختتام کی جانب رواں دواں ہوں۔ جناب عثمان عمر طاہری صاحب۔ جی عثمان صاحب، ابھی آخری لمحات ہیں اور حضور قبلہ عالم کی شان میں منقبت کے اشعار پڑھیں اور اسی دعاؤں کے ساتھ اختتام کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیخ کامل کا منظور نظر بنائے اور محبوب مرشد جیسا ہمیں چاہتے ہیں ہم ویسے بن جائیں، اور صحت، تجارت، سائنس، علوم اور دین جو ان کے ایجنڈاز ہیں، تعلیم، صحت، تجارت، سائنسی علوم سے استفاضہ حاصل کرنا، ان چیزوں کو ہم اپنا سکیں اور معاشرے میں اس چیز کو عام کر سکیں۔ تو منقبت کے اشعار پیش کیجیے۔ تیرا مکھڑا میں تک دراواں، تیرا مکھڑا میں تک دراواں، ہر ویلے سجن سائیں دا نام لاواں، ہر ویلے سجن سائیں دا نام لاواں، تیرا مکھڑا میں تک دراواں، جدوں دیاں اکھاں تیرے نال لڑیاں، خوشیاں جہان دیاں مینوں چڑیاں، جدوں دیاں اکھاں تیرے نال لڑیاں، خوشیاں جہان دیاں مینوں چڑیاں، کر لے قبول تیرے واری واری جاں، کر لے قبول تیرے واری واری جاں، تیرا مکھڑا میں تک دراواں، تیرا مکھڑا میں تک دراواں، اکھیاں دے وچ تینوں رکھاں کج کے، تیرا میں دیدار کراں رج رج کے، اکھیاں دے وچ تینوں رکھاں کج کے، تیرا میں دیدار کراں رج رج کے، تیرا ہر ویلے میں طواف کراں، تیرا ہر ویلے میں طواف کراں، تیرا مکھڑا میں تک دراواں، ہار تھیواں تیڈے گل دا وے ماہی، تیڈی نظروں دور نہ تھیواں، یا تھیواں تیڈے پیراں دی جتی، او نت قدماں ہیٹھ مدیواں، عجز نیاز ہے مٹی ساڈی تے میں باندھی یار سدیواں، آکھے فرید مکھ سونے دل بردا میں ہر دم ویکھ کے جیواں، تیرا مکھڑا میں تک دراواں، ہونٹاں اُتے سجن سائیں دا نام رہندا اے، تیرا میں دیوانہ جہان کہندا اے، ہونٹاں اُتے سجن سائیں دا نام رہندا اے، تیرا میں دیوانہ جہان کہندا اے، سجدے دی جاتے ویکھاں پیراں دے نشان، سجدے دی جاتے ویکھاں پیراں دے نشان، تیرا مکھڑا میں تک دراواں،
سجن سائیں دے عشق دی نماز پڑھیے او میری اقبال گٹی تائیوں چڑھیے سجنا دے عشق دی نماز پڑھیے میری اقبال گڈی تائیوں چڑھیے میں گڈی ہتھ ڈور سجن دے جیویں رکھے ہوویں رہنا واجب نہیں ہے وچ شریعت مندہ یار نو کہنا سجن سائیں دے عشق دی نماز پڑھیے میری اقبال گڈی تائیوں چڑھیے جیریاں گڈیاں آپ اڈیاں تے او کدے نہ اڈن اچائیاں اوہو گڈیاں چنگیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں سجن سائیں دے عشق دی نماز پڑھیے میری اقبال گڈی تائیوں چڑھیے تسبیح دے موتی وانگوں جپاں تیرا نام تسبیح دے موتی وانگوں جپاں تیرا نام تیرا مکھڑا میں تکدا رہواں تیرا مکھڑا میں تکدا رہواں ہر ویلے سجن سائیں دا نام لاواں ہر ویلے سجن سائیں دا نام لاواں تیرا مکھڑا میں تکدا رہواں سبحان اللہ، بہت شکریہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مزید آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے۔ سائیں قبلہ صدیق صاحب کلمات فرمائیں۔ دعا جی سائیں۔ آخر میں آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ آج ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جن احباب نے اس پروگرام کے لیے کوششیں کی ہیں یا اللہ ان تمام کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ یا اللہ وہ تمام ناظرین جو اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ رہے یا اللہ ان کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس محفل کی برکت سے یا اللہ ہم تمام کی پریشانیاں اور مشکلات دور فرما۔ حضور قبلہ عالم محبوب سجن سائیں کو حیات خضری عطا فرما۔ آپ کے پیغام کو سمجھ کے ہمیں دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ بالخصوص آپ کا عطا کردہ جو 6 نکاتی ایجنڈا ہے یا اللہ ہمیں اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزارنے کی توفیق و ہمت عطا فرما اور اس پیغام کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے احباب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی جو مشکلات جو پریشانیاں ہیں تو جانتا ہے، ان کے نام بھی جانتا ہے۔ اپنے محبوب علیہ السلام کی برکت اور توفیق ہم تمام کی پریشانیاں اور مشکلات دور فرما، تمام کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس ماہ مبارک میں یا اللہ ہم آپ کو تبدیل کرنے کی توفیق ہمت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا جیسا وہ اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں نہ دعا مانگنا آتا ہے، نہ طریقہ ہے، نہ سلیقہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے صدقے اپنے نیک بندوں کے صدقے ہم پر کرم فضل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ